سر یہ نکاح کی رجسٹریشن ضروری ہے؟ اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں کہ جی آپ کا نکاح ہو، رجسٹرڈ ہو، تو تبھی آپ شہر میں بتا سکتے ہیں کہ جی آئی ایم میرڈ، اور یہ جو میرے ساتھ ہے بیگم ہے اس کے لیے کاغذ ہاتھ میں رکھے اور پکڑائیں جی اے کو؟ نہیں، ہر وقت ساتھ رکھنا تو ضروری نہیں ہے، لیکن نادرہ کا ریکارڈ تو موجود ہے نا جی. بالکل ہے. ہاں، لیکن پولیس والوں نے روک کے ان سے پوچھ لیا اور اچھی خاصی بدتمیزی کی اس کے اوپر. نہیں، یہ تو غلط ہے. لیکن جہاں تک یہ معاملہ ہے نا کہ نکاح کو رجسٹر کرانا یہ ضروری ہے، اس کی وجہ یہ ہے، اگلے زمانوں کی لوگ مثال دیتے ہیں کہ اس وقت کون سی رجسٹریشن ہوتی تھی. بھائی وہاں گردن کٹتی تھی، زبان سے نہیں ہٹتے تھے. آج مجھے بتائیں، آپ 4 دوستوں کو بٹھا کے ایک عورت کے ساتھ شادی کر لیتے ہیں، کل کو آپ کی اس کے ساتھ ناراضگی ہو جاتی ہے، وہ انکار کر دیتی ہے کہ یہ میرا خاوند نہیں ہے، اور آپ کے جو گواہان ہیں وہ بھی بھاگ جاتے ہیں. یہاں تو مسلمان کی کوئی زبان رہ گئی آج کل؟ مجھے بتائیں. وہ اگلے لوگ تھے کہ کافر ہو کر بھی گردن کٹتی تھی، زبان سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے. اس لیے آج کے دور میں رجسٹریشن ضروری ہے تاکہ کوئی نکاح چھپا کر نہ کیا ہو. کئی لوگ مرتے ہیں تو وفات کے وقت کئی بیویاں ان کی منظر عام پہ آ جاتی ہیں. مجھے بتائیں اگر وہ کوئی جائیداد چھوڑ کر مرے ہیں تو وہ کس طرح ڈسٹریبیوٹ ہوگی؟ تو اس لیے رجسٹریشن کروانا ضروری ہے، ادروائز یہ تماشا لگا رہے گا. وقت کی ضرورت بھی ہے جی، ضرورت ہے. جس طرح کمپلیکس ہو گیا سسٹم. ہاں جی، بالکل ضرورت ہے. کئی اور چیزیں دیکھیں، قرآن حکیم کتابی شکل میں ایک جگہ پر حضرت ابوبکر صدیق نے جمع کیا. ویسے تو صحابہ کرام کو کریم تھا، سکیٹرڈ فارم میں وہی موجود تھی نبی الاسلام کی لکھوائی بھی، اس کے ساتھ کاؤنٹر ویریفائی کر کے ایک جگہ اسے کمپائل کرنا. یہ حضرت عمر نے مشورہ دیا. بخاری میں آتا ہے جب جنگ یمامہ میں مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑتے ہوئے کئی حفاظ شہید ہو گئے، تو انہوں نے اس وقت مشورہ دیا کہ ٹھیک ہے، صرف کرائمنگ پہ ہمیں نہیں چلنا چاہیے، ہمیں ریٹن ریکارڈ جو آلریڈی موجود ہے، وہ نبی اسلام خود لکھواتے تھے، اسے ایک جگہ کمپائل کر لیں تاکہ ایک ہمارے پاس ماسٹر ریکارڈ آ جائے. اس زمانے میں یہ ماسٹر ریکارڈ رکھنا بھی بہت بڑا ایشو تھا. یہ اتنی میں حیران کن بات آپ کو بتا رہا ہوں، اس زمانے میں کاغذ نہیں تھا، بالکل چمڑے کے اوپر، چمڑے کی کھال اور اس طریقے سے پتوں کے اوپر، اور پھر ان پتوں کو بھی اگر کوئی کھا جائے تو کھا جائے. یہ تو 3 صدی ہجری کے اندر آ کے ہارون رشید کے دور میں، بلکہ 2 صدی ہجری میں ہارون رشید کے دور کے اندر جب انہوں نے بیت الحکمہ بنایا بغداد سٹی کے اندر، اور دنیا سے مختلف کتابیں منگوا کے ان کی عربی ٹرانسلیشن کروائی، اور اسی وقت انہوں نے کاغذ بنانے کی جو صنعت ہے اسے بھی امپورٹ کیا، اور باقاعدہ ان لوگوں کو بلا کے آباد کیا، اور یوں کاغذ کا سلسلہ شروع ہوا. ورنہ قرآن اتنی سی جگہ پہ نہیں آتا. قرآن کے لیے آپ کو پورا کمرہ رکھنا پڑتا اگر پتوں کے اوپر، کپڑوں کے اوپر، کھجور کی چھال کے اوپر ہوتا تو. یہ وجہ تھی کہ اس وقت ہر بندے کے پاس قرآن ہوتا نہیں تھا تو وہ زبانی یاد رکھتا تھا. بخاری مسلم میں حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے 70 سے زیادہ صورتیں نبی الاسلام کے پیچھے تہجد میں آپ کی قرات سن کے زبانی یاد کی ہیں. سبحان اللہ. سر یہ جب نکاح ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں سے کچھ کلاز ایکسٹریکٹ کر دی جاتی ہیں، نکال دی جاتی ہیں، کینسل کر دی جاتی ہیں، جن میں خاص طور پہ مرد کو ڈائیورس دینے کا حق جو وہ بھی شاید اس میں کاٹ دیتے ہیں کہ ہماری بیٹی کو کل کو یہ طلاق نہ دے دے، بیٹی چھوڑے تو کھلا لے تو لے لے، یا ادھر سے کینسل کر دی جاتی ہیں. ویسے یہ جائز ہے کرنا ہے؟ دیکھیں یہ جو فارم بنایا یہ تو علماء نے بنایا ہے، یہ کوئی قرآن و سنت کا فارم تو نہیں ہے. طلاق کا اختیار بہرحال قرآن کی روح سے مرد کے پاس ہے، اور پیرلل میں عورت کے پاس یہ اختیار ہے کہ اگر وہ اپنا نکاح نہیں چلانا چاہتی تو وہ عدالت میں جائے گی. وہ اس کا ایک طریقہ ہے، یہ نہیں ہے کہ عدالت میں جا کے ون سائیڈڈ ایکس پارٹی ڈیسیژن لے لے گی. وہ وہاں جائے گی، اس کے ہسبینڈ کو بلایا جائے گا اور معاملات طے کروانے کی کوشش کی جائے گی، اور الٹیمیٹلی جب ثابت ہو جائے کہ یہ مرد و عورت ساتھ نہیں رہ سکتے تو پھر ان کے درمیان سیپریشن کروائی جائے گی. ایک پورا پروسیجر ہے، اور یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے. یہ اس طریقے سے نہیں ہے کہ ون سائیڈڈ مرد جو ہے وہ تماشا بنا دے یا دوسری طرف عورت تماشا بنا لے. یہ سم ٹائم ان کچھ کیسز ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں، ہمارے پاس میڈیا میں آتے ہیں سب، کہ عدالت نوٹس جاری کر دیتی ہے، وہ نوٹس اس متعلقہ شخص تک نہیں جاتے اور اس کے اوپر ہی عدالت اسی ٹائم کھڑے. نہیں، اس طرح نہیں ہو سکتا، وہ تو اسٹیبلش ہی نہیں ہوگا. وہ تو ملی بھگت کرتے ہیں نا ڈاک والے لوگوں کے ساتھ بعض اوقات، تو وہ تو غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور میں بتاؤں یہ کم کیسز میں ہوتا ہے، زیادہ تر جی خامند جان بوجھ کر کورٹ میں نہیں جاتے لیکن وہ کر دیتے ہیں. آج کے اس ماڈرن دور میں مجھے بتائیں کسی کی بیوی ناراض ہو کے گئی ہوئی ہے میکے، وہ بیچارہ تو کوشش کرتا ہے کس طریقے سے اس کا گھر بس جائے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اسے باروں بار پتا چلے کہ اس کی بیوی ایکس پارٹی ڈیسیژن لے کے چلی گئی. ایسا ہوتا نہیں ہے، وہ خیر و خبر رکھتے ہیں. مطلب اس کی انٹینشن بھی ہوتی ہے پھر چھوڑنے کی، جو وہ نہیں کر رہا اس کو. اگر انٹینشن ہے تو ٹھیک ہے، اچھے طریقے سے ارادہ ہو جائے. سر اگر عورت خلا کے لیے کہے اور اس کو حق مہر کا ڈیمانڈ بھی آ جائے اندر، ویسے تو میں نے نہیں دیکھا کبھی ہوتا ہے، لیکن کچھ کیسز ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جی دیو جی خرچہ بھی دیو،
خلا کے بعد ہاں جی خلا تو نہیں، خلا میں تو عورت نے اپنے حق مہر سے دستبردار ہونا ہے. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہوتا ہے. اور ایک درمیان کا راستہ اختیار کرنا ہے. اس میں مرد کو کہا گیا قرآن میں کہ کوئی ایسا راستہ اختیار کرے کہ عورت کو بھی کچھ مل جائے اور مرد کو بھی کچھ مل جائے. عورت بہرحال اگر صرف جان ہی چھڑانا چاہتی ہے، وہ کہتی ہے نہیں تو سارا حق مہر رکھ، میں واپس کرتی ہوں جو میں نے تم سے لیا تھا، تو ٹھیک ہے، عدالت کے تھرو وہ کرنا چاہے تو کر سکتی ہے. سر آپ ایک انٹرویو میں آپ نے منصور نے آپ سے سوال پوچھا تھا کہ اینکر ہیں GNN کی فریہ ادریس، انہوں نے آپ سے انٹرویو کے لیے کہا تھا لیکن آپ نے شاید منع کر دیا تھا انہیں. تو خواتین سر میڈیا پہ کام کر رہی ہیں، چلے انٹرویو کی بات چھوڑ دیں اس کو علیحدہ، جو خواتین میڈیا پہ کام کر رہی ہیں بغیر پردے کے، اوپن فیس کے ساتھ کام کرتی ہیں، وہ ٹھیک ہے سر؟ دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ میرے تک تو اس طرح کی باتیں پہنچتی نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اکیڈمی کے کچھ رولز بنائے ہوئے ہیں، تو جو لوگ بھی یہاں پہ اس طرح لوگوں کی کالز کو اٹینڈ کرتے ہیں وہ اپنے اینڈ پہ انہیں پتا ہے کہ ہم نے یہ ڈیسیژن بتانا ہے. میری ڈائریکٹ کسی سے نہ کوئی بات ہوئی ہے، اگر ہوتی تو یہی ڈیسیژن ہوتا جو ان تک کنوے ہو گیا. تو میں نے بھی سنا ہے کہ ایسا ہوا تھا، اور یقیناً ہمارے ٹیم ممبرز سے انہوں نے رابطہ کیا ہوگا، انہیں پتا ہے کہ ہماری یہ پالیسی ہے. باقی اسلام کی روح سے عورت جاب کر سکتی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن مرد و عورت کا اس طرح کا اختلاط ہونا کہ اس میں پردہ وائلیٹ ہو اور ایک چھپی دوستی والا معاملہ چلنے کے چانسز ہو، اس کو اسلام بالکل پسند نہیں کرتا. باقی جو آپ نے کہا کہ بال کھول کر یا اس طریقے سے چہرے کو کھول کر، تو اسلام میں تو اس کی اجازت نہیں ہے. حجاب کے اندر معاملات ہونے چاہیے. لیکن عورت کام کر سکتی ہے کام تو کرے نا جی، ٹیچنگ کی فیلڈ میں جائے، گائنی کی فیلڈ میں ہم تو پریفر کرتے ہیں. میں نے تو اپنی بیٹی کو خود میڈیکل رکھوایا ہوا ہے کہ اس فیلڈ میں جائیں، اور ضرورت ہے. دیکھیں وہ اسٹرانچ قسم کے کنزرویٹو نیچر کے علماء جو بچیوں کی تعلیم کے خلاف ہیں، اسلام نہیں خلاف، وہ پرسنلی خود خلاف ہیں. جب ان کی بیویوں کی پریگنینسی کی ڈیلیوری کا وقت آتا ہے، اس وقت وہ گائناکالوجسٹ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ٹاپ کا، جی مرد ہے یا عورت؟ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی پریفریبلی ہم نے عورت سے یہ سارے معاملات لے کے چلنا ہے. تو آپ تو عورت کی تعلیم کے خلاف تھے، تو آج عورت کہاں سے آئے گی؟ تو پھر ان ماں باپ کو سلام ہے جنہوں نے اس معاشرے سے ٹکر لے کر اپنی بچیوں کو میڈیکل کی تعلیم دلوائی. اور آج الحمدللہ پاکستان کے جتنے بڑے شہر ہیں، ایون اب تو گاؤں ایریا میں بھی آپ کو فیمیل گائناکالوجسٹ اویلیبل ہے. اللہ کا شکر ہے. سر اس سے بڑا اور ثبوت کیا چاہیے اس اسلام کی روح سے آپ کو ملتا ہے؟ غزوہ بدر میں خواتین نے مرم پٹی کی. جی وہ اس طرح کے کام نرسنگ کے یہ سارے کرنے ہیں.